تو الحمدللہ یہ بہت بڑی پاکستان آپ کی قیادت میں ایک اچیومنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ 27 سال سے 1997 میں میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ایک ملٹی لیٹرل اکٹھ ہوا پاکستان میں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اکتوبر 2024 میں 27 سال کے بعد شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جو کہ اس خطے کی بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے، اس کا ایونٹ اسی ہال میں منعقد ہوا. اور الحمدللہ جو وزرائے اعظم تشریف لائے 9 ملکوں کے اور ساتھ کچھ ملکوں کے وزرائے خارجہ اور ان کے ڈیلیگیشن، تو یہ بہت بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اسی ہال میں انٹرنیشنل گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے ایک کانفرنس کی گئی، جس میں 4 درجن سے زیادہ ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا. پاکستان الحمدللہ اب کسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پرائم منسٹر کی جو اوپن فارن پالیسی ہے وہ ان پلے ہے. پہلا دن جو اوتھ لینے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب پاکستان میں جو کنونشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ پرائرٹی کے ساتھ اکنامک ڈپلومیسی کی جائے گی، اور اس کی قیادت پرائم منسٹر خود کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک آئسولیشن از اوور. پاکستان الحمدللہ از پلئنگ اٹس ڈیو رول. It has become again relevant the way it should be. ہم الحمدللہ ایک اکنامک جو اسٹیبلٹی کے ساتھ ایک جو نیوکلیئر قوت ہے اور الحمدللہ ایک میزائل پاور ہے پاکستان. تو ہمیں اپنا جو آپ نے فرمایا کہ اپنے کمیونٹی آف نیشن میں اپنا جو مقام ہم نے حاصل کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن رنگ لائیں گی. جو تیسرا ہمارا جو چیلنج تھا وہ اگر آپ کمپیئر کریں 2013 کے نمبر آف ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور 2018 کے، جیسے پرائم منسٹر نے فرمایا کہ وہ بالکل آلموسٹ ختم ہو چکے تھے الحمدللہ. لیکن آنے والی حکومت، میں کرٹیسزم نہیں کر رہا، ایک ریورسل آف پالیسی آن ٹیررزم پہ جو ہم نے کھول دی اپنے بارڈرز، اور ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں سے بھاگے ہوئے ٹیررسٹ واپس آ گئے، اور پھر ہم نے ہارڈن کرمنلز کو اوور 100 جیلوں سے اس چکر میں چھوڑ دیا. وہ اب ریسرکٹ ہو چکا ہے، وہ ٹیررزم دوبارہ پاکستان میں آ چکا ہے. لیکن اس حکومت کا میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ایک کمٹمنٹ اور یہ ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، آرمی چیف سے مل کے عزم استحکام کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ضرب عضب اور رد الفساد کی طرح اسی طرح عمل ہوگا. اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ جو تیسری پرابلم ہے یہ بھی بڑی جلدی دور ہوگی. چوتھا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اسٹریم لائننگ. میرے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک جو بلیس کیا ہوا ہے مائنز اینڈ منرل سے، ہائیڈرو کاربن سے، سٹون سے اور دوسری ریئر ارتھ مٹیریل سے، اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ایک ایپیکس کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے. یہ ایک ریسنٹ رپورٹ ہے کہ پاکستان جو آف شور گیس ریزروز کا چوتھا سب سے بڑا ملک غالباً ہے، چوتھا. تو اس میں کئی سالوں سے کوئی کام نہیں ہوا. پچھلے 1 سال میں 20 آن شور بلاکس کو ایڈورٹائز 31 نومبر کو کیا گیا، 40 آف شور بلاکس کو یعنی سمندر کے اندر اس کو 1 فروری کو وہ ہو چکا ہے ایڈورٹائز. اور انشاءاللہ یہ ہمارے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے ہیں کہ اس میں جب یہ اس کی فلو شروع ہوگی تو یہ 130 بلین بہت پیچھے رہ جائے گا. لیکن it is the first day and the first step you take towards this journey under the leadership of میاں شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان. اور اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. چوتھا جو ہے ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بالکل ڈرائی ہو چکی تھی پاکستان کے اپنے میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے شٹلنگ کی مختلف ممالک میں، ابھی سعودی عربیہ کے 5 بلین کی کمٹمنٹ ہے، UAE کے $10 بلین کی کمٹمنٹ ہے، آذربائیجان کی $2 بلین کی کمٹمنٹ ہے، کویت اور دوسرے ممالک کی 10 بلین کی ہے. اب اس کو کنورٹ کریں ایکچوئل پروجیکٹ فائنینسنگ، تاکہ وہ اس ملک میں امیجن کریں کہ اگر یہ $27 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے تو پاکستان پھر کہاں کھڑا ہوگا، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کیسے ہوں گی، اور پھر جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آسانی سے میٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہماری جو گلوبل ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کلائمیٹ چینج پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ رہے گا، کیونکہ جہاں ہم لیس دین 1% ایمیشنز ہیں وہاں ہمارا
10 टॉप कंट्रीज़ का हमारा रिस्क कंट्रीज़ हैं, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद जो इंटरनेशनल इसमें इवेंट्स होते हैं COP 27, 28, अभी 29 बाकू में हुआ था, उसमें शिरकत करते हैं, आवाज़ रेज़ करते हैं। ज़ाहिर है आसान काम नहीं है कि जी नुकसान करने वालों को जो जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है कि वो कंपनसेट करें, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग फंडिंग के ऊपर काफ़ी हद तक पेशरफ्त है। जहाँ तक मल्टीलैटरल फोरस है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें आपने देखा कि अंगा में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। इस वक्त यूक्रेन रशिया एक ग्लोबल चैलेंज है, इस वक्त मिडल ईस्ट एक ग्लोबल चैलेंज उसमें बने हुए हैं, जहाँ एक तरफ हम पीस एफर्ट्स पूरी तरह कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की ये भी कोशिश होती है कि उन मुस्लिम ममालिक को हम ब्रादर मुस्लिम मुल्क होने के हवाले मटीरियल मदद भी करें। तो करीबन कपल ऑफ डजन्स जो हैं वो कंसाइनमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंसाइनमेंट वो गाज़ा में, वो लेबनान में, वो सीरिया में वो जा चुकी हैं, इजिप्ट और जॉर्डन के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामोफोबिया के हवाले से, इस हवाले से D8 हो, OIC हो, UNG हो, अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल शुरू हो चुका है। तो इंशाअल्लाह आई थिंक पाकिस्तान इज़ ए ब्राइट फ्यूचर। ये मेरा फेथ और ईमान है कि अगर हम मिल के जो ये कहते हैं हार्ड वर्क करना है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस स्पीड से और जिस मेहनत से, जिस लगन से वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में काबीना काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक विजन और जो एक ऑब्जेक्टिव और गोल था G20 में शामिल होने का, वो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।